الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير آمین یا سمیع الدعاء۔ دوستو، آج کا خطبہ آیا ہے حب الوطن، اپنے وطن سے پیار، محبت اور مودت۔ فطری طور پر انسان جس سرزمین میں پیدا ہوا ہے اس سے اس کو قدرتی لگاؤ ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے لگاؤ؟ کہ اس کا بچپن وہیں گزرا، انہی گلیوں میں کھیلا کودا پلا بڑھا، اور وہاں سے ایک قدرتی طور پر اس کو محبت ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وطن سے محبت گویا کہ ایک فطری چیز ہے جو انسان کے دل میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ایک حدیث آ گئی۔ کیا روایت آ گئی جو بخاری میں ہے کہ اذا قدم من سفر فابصر المدینۃ اسرع الیہا۔ حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم مدینہ منورہ کی طرف جب سفر سے واپس آتے اور مدینہ نظر آتا تو آپ اپنی سواری کو تیز کر دیتے۔ کیا کر دیتے؟ تیز کر دیتے، اور محبت بھری نگاہ سے مدینے کو دیکھتے۔ آج بھی پوری دنیا کے اندر جتنے بھی اہل ایمان ہیں ان کو حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم سے جس طرح محبت و مودت ہے، اسی طرح حضرت کے رہائش گاہ جو قیامت تک کے لیے اللہ کی طرف سے متعین ہے، مدینہ منورہ، اس سے ہر مسلمان مومن کو محبت ہے۔ اور شاعروں نے اردو میں، عربی میں، فارسی میں لاکھ مدینے کے مناقب میں اشعار بھی کہے ہیں بلکہ علامہ سمہودی نے مدینے کی تعریف میں اور مدینے کا کیا مقام ہے 100 جلد میں کتاب لکھی۔ کتنی؟ 100 جلد میں۔ پھر انہوں نے ہی اس کو مختصر کر کے اختصار کے ساتھ 100 جلد کون پڑھے گا؟ لکھنا تو دور کی بات، اللہ نے بزرگوں کی زندگی میں کتنی برکت دی تھی۔ تو اب 4 جلد میں آ گئی ہے، اب 4 جلد میں آ گئی ہے بِأَخْبَارِ الْمَدِینَہ۔ بہت زبردست کتاب ہے۔ اس کتاب میں بہت سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں مدینہ منورے کے، اور مدینہ کی خاک کی تعریف میں شیخ الحدیث معاذ زکریا صاحب نے بھی لکھا ہے۔ بعض بزرگوں نے لکھا کہ حیات میں ہے کہ اب تو کسی کو مدینہ کی خاک بھی نصیب نہیں۔ جو حضور کے زمانے میں مدینہ منورہ تھا، وہاں کی آپ خاک اگر لینا چاہیں تو اب آپ کو نہیں ملے گی، کیونکہ پورے مدینے میں تعمیر ہو گئی۔ حضور کے زمان کا جو مدینہ ہے نا، پورے مدینے پہ اب تعمیر ہو گئی۔ یہ جو مسجد نبی ابھی نظر آ رہی ہے، یہ حضور کے زمانے کے پورے مدینے پر یہ تعمیر ہو گئی۔ اب آپ کو وہاں کی ایک چٹکی خاک بھی نہیں میسر ہوگی، ہم لوگ محروم ہو گئے۔ وہاں کی خاک میں شفا ہے۔ بزرگوں نے لکھا واقعات میں کہ کوڑھی نے اگر عقیدت کے ساتھ مدینے کی خاک لے کے اپنے جسم پہ لگا لی تو کوڑھ کے مرض سے شفا ہو گیا۔ بعض بزرگوں نے خاک منگوایا اور پوری زندگی سرمے کی جگہ مدینے کی خاک ہی کو استعمال کر دیا۔ اب چلو آگے۔ تو یہ اپنے وطن سے محبت فطری طور پر ہے۔ اب ایک مسئلہ ہے کہ محبت کا کیا مطلب؟ آپ بھی گھر جاتے ہیں، ہم بھی گھر جاتے ہیں، تو گاؤں جاتے ہوئے بقول مجھے کسی ایک بزرگ نے کہا کہ مفتی صاحب عجیب بات ہے،
جب لوگوں کو دیکھتا ہوں یہاں سے جب جاتے ہیں گھر تو ہر شخص کے چہرے پہ خوشی کے آثار ہوتے ہیں، گھر جا رہا ہوں چاہے وہ کسی ملک کے ہوں، اور کتنے بڑی تنخواہ والے ہو جب اپنے ملک سے یہاں ایئرپورٹ پر اترتے ہیں تو کسی کے چہرے پہ وہ مسرت نہیں ہوتی جو جانے کے دن ہوتی ہے، چاہے وہ لیبر ہو چاہے اونچے درجے کا ہو۔ کیوں کہ اپنے وطن سے محبت ہے انسان کی فطری طور پر۔ چلیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو دعا ہی مانگی، آ گیا رب اجعل ھذا بلدا آمنا۔ مکہ مکرمہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تو انہوں نے کیا دعا کی کہ اللہ میرے اس شہر کو یعنی بلد حرام مکہ مکرمہ کو کیا بنائیے، بلدن آمنا، یہاں ہر طرح کا امن و امان ہو۔ اور یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ان کی قبول کر لی، حتیٰ کہ اتنا امان ہے کہ صاحب ایمان جب مکے میں داخل ہوتا ہے تو اللہ دوزخ کی آگ سے اس کو بری کر دیتے، نجات دیتے۔ حضور نے فرما دیا کہ جب انسان حج کرتا ہے اور واپس آتا ہے حج سے بلد حرام سے تو گناہ سے ایسا پاک ہو جاتا جیسے کہ آج ہی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہے جی۔ اور پھر بیت اللہ میں داخل ہو گیا تو کیا کہنا ہے، نور علی نور۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کر دیا کہ بلد آمن بنائیے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور وہاں رہنے والے کو ثمرات کھلائیے۔ دنیا جہاں کوئی پھل وہاں نہیں ہوتا، اور مکے میں جائیے تو دنیا جہان کا ہر موسم کا پھل وہاں بلکہ اتنا تازہ ملے گا کہ جس ملک کا وہ پھل ہے اس ملک میں نہیں ملتا، وہاں کے لوگوں کو نصیب نہیں کھانے کو، لیکن مکے میں آپ جائیے تو یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا ہے۔ پھر ہمارے حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے لیے دعا کیا کی، سنیے ذرا، اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اے اللہ ہمارے مدینے میں برکت عطا فرما دے۔ برکت کا کے اوپر 2-3 ہفتہ پہلے میں نے بتا دیا تھا کہ برکت کا ترجمہ پھیلاؤ نہیں ہے، چیز تھوڑی ہو لیکن اللہ اس میں اتنی وسعت عطا فرما دے کہ تھوڑی چیز سب لوگوں کے لیے کافی ہو جائے۔ پھر مدینہ کا کیا کہنا دوستو، مدینے میں ایک جگہ ہے جہاں حضرت آرام فرماتے ہیں، کئی دفعہ بات ہو چکی ہے کہ اس جگہ کو قاضی ایاز نے اپنی کتاب الشفا فی حقوق المصطفیٰ میں لکھا کہ عرش اعظم سے زیادہ مبارک و متبرک ہے، جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ میرے شہر مدینہ میں برکت دیجئے۔ اللہم ان ابراہیم عبدک و خلیلک و ابراہیم علیہ السلام، یا اللہ آپ کے بندے تھے، دوست تھے، آپ کے نبی تھے۔ حضور نے فرمایا وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، میں بھی آپ کا بندہ اور نبی ہوں۔ إِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ، اے اللہ ابراہیم علیہ السلام نے تو مکے کے لیے دعا کیا، وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور میں آپ سے وہی دعا مانگ رہا ہوں اسی طرح جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے دعا مانگی۔ مکے کے لیے کیا دعا مانگی کہ اے اللہ اس شہر کو امن کا شہر بنا دے۔ تو اے اللہ میں بھی آپ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے شہر مدینہ کو امن کا شہر بنا دے اور یہاں والوں کو تو ثمرات کھلا، اور اسی طرح میں آپ سے اللہ دعا کرتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا دوستو کہ اپنے وطن کے لیے یا جہاں آپ کا قیام ہے وہی آپ کا وطن ہے۔ جیسے ہم اس وقت یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں تو ہمارا اس وقت جائے قیام وطن یہی ہے، تو اپنے ملک کے لیے یا جہاں قیام ہے وہاں کے لیے انسان جہاں بہت ساری چیز دعائیں مانگتا ہے وہاں کے لیے بھی امن کی دعا مانگے۔ ہماری روزی اللہ نے یہاں اتاری ہے، اور ہم تو اکثر کہتے ہیں دوستو ہم اپنے ملک سے زیادہ پرامن اس ملک میں ہیں، اور سچی سچی بتاؤ اللہ کے گھر میں اپنے ملک سے زیادہ اچھی خوراک یہاں کھا رہے ہیں۔ اپنے ملک میں تو بھائی بچے پریشان ہیں، بجلی ہی نہیں ہے، بل بل آ رہے ہیں، مچھر بھی کاٹ رہا ہے، مکھی بھی کاٹ رہی ہے، اور گرمی سے نیند بھی نہیں آ رہی۔ اور یہاں دیکھیے 1 سیکنڈ کے لیے بجلی بھاگتی ہے جی،
تو اللہ رب العزت نے ہم کو یہاں روزی دیا ہے تو ہم کو اس ملک کے لیے بھی خیر و بھلائی کی دعا مانگنی ہے، اور جہاں ہمارے ملک میں ہمارے بیوی بچے ہیں وہاں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ ہم لوگ اپنے ملک کے لیے دعا نہیں مانگتے، یہ ہم لوگوں میں سچی بتاؤ ہے بات؟ ہم یہی دعا کرتے کہ اللہ ہمارے ملک میں امن و امان بحال کر، اے اللہ ہمارے ملک میں ہمیں وسیع روزی عطا کر، ہر بلا ہر پریشانی کو ہمارے ملک سے ٹال دے، اے اللہ ہم بھی آپ کے بندے ہیں، آپ پر ایمان لاتے ہیں، اے اللہ ایمان بے شک ہمارا کمزور ہے، اعمال ہمارے بے شک ضعیف ہیں، پر اللہ رب تو آپ ہی ہیں ہمارے، ہم کمزور ہیں لیکن آپ تو قوی ہیں، ہم گنہگار ہیں لیکن اللہ پاک آپ تو پاک ہیں، اے اللہ مانگنے والے کو آپ کبھی نہیں ڈانٹتے، اللہ سائل کو کبھی جھڑکتے نہیں، چاہے کچھ بھی مانگے وہ۔ ہاں تم یہ مت مانگو کہ اللہ مجھے اپنی خدائی دے دیجیے، غلط بات ہے۔ یہ مت مانگو کہ اللہ مجھے نبی بنا دیجیے، استغفر اللہ۔ یہ مانگو اللہ ہمیں ولی بنا دے، صاحب ایمان بنا دے، جی اللہ ہمیں سکون عطا کر دے۔ تو انسان کو دعا مانگنی چاہیے خیر و بھلائی کی، اپنے لیے اور اپنے ملک کے لیے۔ دعا جو ہے بھی دوستو کبھی کسی کی رد نہیں ہوتی، کبھی کسی کی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ پاک سے مانگنا چاہیے، اور مانگنے والا اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت مانگنے والا بنا دے، اور اللہ ہمیں عافیت بھی عطا کر دے۔ بس بابا سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اشہد ان لا الہ الا